معاویہ نے شام سے دمشق ایک خط لکھا کہ ہم نے سنا ہے کہ تمہارے دماغ میں خلافت کے بارے میں تم سوچ رہے ہو، فکر کر رہے ہو، امت میں فتنہ برپا کرنا چاہتے ہو، اور یہ فتنہ پروری سے تم باز رہو، اس لیے کہ تمہارے لیے زیب نہیں دیتا، اور ایک عام مسلمان بن کر کے تم کو چاہیے کہ مدینے میں موجود رہو اور کسی قسم کی فتنہ پروری نہ کرو۔ کس کو کہا جا رہا ہے؟ سید الشہداء کو۔ کس کو کہا جا رہا ہے؟ راکب دوش نبی کو۔ کس کو کہا جا رہا ہے؟ جو پشت نبی پہ بار ہو جائے تو سجدہ بھی طولانی ہو جائے۔ کس کو کہا جائے؟ کس کو کہا جا رہا ہے؟ جو جدھر چاہے ظلم رسالت کو موڑ کر کے رسالت کی سمت کو موڑ دے، اس کو کہا جا رہا ہے فتنہ برپا نہ کرو۔ آپ نے تحریر فرمایا، ابن قتیبہ تینوری، الامامہ والسیاسہ، صفحہ 276 جلد 1، اور یہ حوالہ صفحہ 180 پر بھی اس کا تذکرہ ہے۔ چاپ رزیقم 1388 شمسی ایرانی، قم میں چھپی ہوئی کتاب، ہمارے مسلک کی کتاب نہیں ہے۔ مفصل امام حسین کا یہ خط جواباً معاویہ کے نام گیا ہے، جس میں آپ ایک ایک پوائنٹ دیکھیں، جہاں تک چل سکوں گا وہاں تک چلوں گا، جہاں پہ بات مکمل ہو سکے گی وقت میں اگر یہ فرصت نہ رہی تو وہیں پہ بات کو روک دوں گا، اور وقت رہا تو انشاءاللہ اپنی نشست کے حوالے تمام مطالب آپ مقدمے کے بعد پروردگار کی ثنا اور اس کی قدرت کے اظہار کے بعد رسالت کی نبوت کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ تو مجھ کو فتنہ پرور کہتا ہے، سن الستا قاتل حجر واصحابہ العابدین المخبتین الذین کانوا البدع یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر فعلهم قتلهم ظلما وعدوانا من بعد ما آتيتهم المواقف العريضة والعهود الموكلة۔ یہ پہلا جملہ آپ فرماتے ہیں مجھ پر فتنے کا الزام، اے بدبخت یہ بتا کیا تو حجر ابن عدی کا قاتل نہیں ہے؟ یہ حجر ابن عدی کون ہے؟ جاننا چاہیں گے دو جملوں میں؟ پوری مجلس اور پوری ہسٹری کی ضرورت ہے، فقط حجر اور ان کے اصحاب کے بارے میں جو ان کے ساتھ چند لوگوں کو دمشق لے جا کے دمشق سے پہلے جھوٹی گواہی دلوا کے قتل کر دیا گیا، اور معاویہ نے بڑی بڑی قسمیں دینے کے بعد امام حسین کہتے ہیں کہ تو نے بڑی بڑی قسمیں دینے کے بعد بھی حجر کو قتل کر دیا، ان کے اصحاب کو قتل کر دیا۔ حجر کون ہے؟ آپ فرماتے ہیں جو امر بالمعروف کرنے والے تھے، جو زمانے کے بہترین عابدین میں سے تھے، جو زمانے کے سب سے زیادہ لوگوں کے درمیان نمایاں اور تقوی والے تھے، العابدین المخبتین، اللہ میں خلق وجود تھا ان لوگوں کا، اللہ کا تقوی اختیار کر رکھا تھا، اور تو نے ان لوگوں کو قتل کر دیا۔ کن حالات میں قتل کیا؟ زیاد بن ابی نے جھوٹی گواہی دلوا کر کے حجر کو دمشق بھیجا، دمشق سے پہلے ان کو قتل کیا جانے لگا۔ جملہ سن لیجئے اور اپنی نسلوں میں جملہ منتقل کریے گا تاریخ کا، کہ جب جناب حجر کو قتل کیا جانے لگا تو تاریخ نے دو نقطے بیان کیے۔ پہلا نقطہ یہ بیان کیا کہ حجر جو علی کی محبت میں قتل کیے جا رہے تھے، علی کے صحابی خاص تھے عزیزوں، صفین و جمل و نہروان کا یہ قاضی ہے، علی کا ساتھی چہیتا ہے۔ اب جب قتل کیا جانے لگا تو لوگوں نے کہا کوئی وصیت کوئی نصیحت؟ کہا نہیں، بس 2 رکعت نماز پڑھنی ہے۔ نماز پڑھی، نماز بہت جلدی پڑھ لی۔ لوگوں نے کہا حجر تم تو نماز میں غرق ہو جاتے تھے، نماز تم دیر تک پڑھتے تھے، حجر تم نے یہ نماز جلدی کیوں پڑھ لی؟ آپ نے فرمایا بدبخت علی کا شیعہ بتانا چاہتا ہے کہ میں اگر نماز میں دیر کروں گا تو یہ سمجھیں گے علی کا شیعہ موت سے ڈر گیا۔ بیٹا ہے، کہنے لگے کہ پہلے تم خود قتل ہو جاؤ، بیٹا بعد میں قتل کیا جائے۔ کہا نہیں، پہلے میرے سامنے بیٹے کو قتل کرو۔ کہا باپ کا دل ہے، برداشت نہ کر سکو گے۔ کہا یہ برداشت کر لوں گا، یہ برداشت نہیں ہے کہیں میرے مرنے کے بعد میرا بیٹا
الذی وصحابہ، کیا تم ان کا قاتل نہیں ہے؟ اور اس کے بعد آپ فرماتے ہیں اولست بقاتل عمر بن الحمق الذي اخلقت وانبلت وجهه العبادة فقتله ما اعطيته العهود ما لو فهمتهم العصم نزلت من شعف الجبال. خدا کی قسم آپ فرماتے ہیں کہ کیا تو عمر ابن حمق کا قاتل نہیں ہے کہ جن کی صورت سے ہی آیا تھا کہ یہ کتنے بڑے عابد ہیں، اور تو نے ان کو کیسے قتل کیا کہ اگر تو نے ان کو ایسی قسمیں دی ہیں کہ اگر ایک شکاری پہاڑ پہ چڑھی ہوئی ہرنی کو اگر وہ قسم دے اور وہ سمجھ جائے تو وہ بھی من شاف الجبال پہاڑ کی چوٹی سے نیچے آ جائے، اور تو نے اس کے باوجود بھی عمر ابن حمق کا قتل کر دیا. تعبیر ہے سید الشہداء کی. اور اس کے بعد ایک تاریخ کا نہایت ناگوار جملہ سید الشہداء اپنے اس خط میں مکتوب کرتے ہیں. فرماتے ہیں اولست المدعی زیادا فی الاسلام فزعمت عنه ابن ابی سفیان وقد قضى رسول الله ان الولد للفراش وللآهر الحجر ثم يسلطه على أهل الإسلام يقتلهم ويقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ويسلمهم على جذوع النخل. تاریخ کا ایسا ناگوار دور امام حسین اپنے اس خط میں پیش کرتے ہیں کہ اے معاویہ، کیا تو نے زیاد کو جس کے سلسلے میں تیرا دعویٰ ہے کہ وہ تیرے باپ کا بیٹا ہے، ابو سفیان کا بیٹا ہے، جب کہ یہ زیاد منسوب ہے عبید سے، زیاد ابن ابو عبید، اور تو نے دعوے کے ذریعے سے مدعی ہو کر کے زیاد کو دمشق بلا کر کے منبر سجا کے محراب سجا کے گواہوں کو لا کر کے تو نے اس کی ماں کی بدکاری کی گواہی دلوا کر کے اپنے باپ کے ساتھ تو نے اس کو جوڑا، اور جوڑنے کے بعد تو نے اس زیاد کو اہل کوفہ اہل اسلام کے اوپر 40 ہجری کے بعد مسلط کر دیا. اور اس بدبخت انسان نے کوفہ آنے کے بعد، تاریخ سنیے عزیزو، کوفہ آنے کے بعد 53 ہجری قمری تک یہ زندہ ہے ملعون، اور اس 53 ہجری قمری تک اس شخص نے سنیں گے کیسا ظلم کیا ہے، لوگوں کے ہاتھ کاٹنا، پیر کاٹنا، ناک کاٹنا. سید الشہداء فرماتے ہیں کہ قتل صبر کی بنیاد زیاد ابن ابی نے رکھی ہے اسلام میں. قتل صبر یعنی ٹھہرا ٹھہرا کے مارنا، روک روک کے مارنا، کان کاٹنا، آنکھ پھوڑنا، ناک کاٹنا، ہاتھ کاٹنا، دل نکال لینا، دھیرے دھیرے قتل کرنا. اور اس ملعون نے 13,000 شیعان علی کا کوفہ اور بصرہ میں چند سالوں میں قتل عام کیا. 50,000 موالیان علی کو کوفے سے باہر نکال دیا. عبد الرحمن ابن حسان علی کے چہتے صحابی کو آگ میں زندہ جلوا دیا. یہ ابن خلدون اور ابن کثیر نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے، جبکہ یہ دونوں متاثر اور خاص طور پہ ابن خلدون ناصبی رائٹر ہے. وہ اعتراف کرتا ہے اتنا بڑا ظلم زیاد نے کیا. سید الشہداء فرماتے ہیں یہ زیاد جس کو تو نے دمشق بلا کر کے، یہ پہلے والی تھا فارس کا، امیر المومنین کے زمانے میں، جب وہاں پہ تھا تو یہ ظاہری طور پر اپنے آپ کو ظاہر کرتا تھا شیعوں کے درمیان، اہل بیت کے چاہنے والوں کے درمیان، اور اتنا دخالت پیدا کر چکا تھا کہ کوفے کے تقریباً سارے سرشناس شیعوں کو یہ جانتا تھا
کہ کون کون لوگ اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، علی کے چاہنے والے ہیں۔ لہذا بعد شہادت امیر المومنین جب دمشق میں معاویہ بن ابو سفیان نے زیاد کو بلایا، دھمکی دے کے، لالچ دے کر کے، مغیرہ کے مشورے سے جب یہ دمشق آیا ہے تو آپ جانتے ہیں کیا ہوا۔ دمشق آنے کے بعد یہ جس مکان میں ٹھہرا تھا، معاویہ نے، یہ مدائنی کی روایت مکمل منوان بیان کر رہا ہوں، معاویہ نے اپنی بہن جویرہ کو حکم دیا کہ وہاں پہ جا جہاں پہ زیاد ٹھہرا ہوا ہے، اس کے سامنے اپنے بال کھول دینا، وہ پوچھے گا ایسا کیوں کیا تو کہنا میں تیری محرم ہوں، تیری بہن ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں ابو سفیان کی بیٹی ہوں اور تو ابو سفیان کا بیٹا ہے۔ اس کے بعد دمشق کی جامع مسجد میں تمام اہل دمشق بلائے گئے، منبر کے چوتھے زینے پر، بلندی پر، عرشے پر معاویہ بن ابو سفیان بیٹھا، آخری عرشے پر زیاد ابن ابی بیٹھا، اور بیٹھنے کے بعد وہ وہاں سے خطبہ پڑھ رہا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اللہ کی وحدانیت کی گواہی دی جا رہی ہے، اور اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ میں نے اس شخص کے بارے میں تمام شواہد اس بات پر ثابت ہے، میں نے چہرہ دیکھ کر کے اس کو اسی دن سے پہچان لیا ہے کہ یہ عبید کا بیٹا نہیں بلکہ میرے باپ ابو سفیان کا بیٹا ہے، لہذا یہ میرا بھائی ہے۔ اب اے مجمع والوں، جس کو بھی میری بات پر یقین ہے وہ مجمع میں کھڑا ہو اور اس واقعے کی گواہی دے۔ مجمع میں ایک دو لوگ کھڑے ہوئے اور کہا ہاں یا امیر المومنین، کون جو بد کرداری کی گواہی دلوا رہا ہے اس کو امیر المومنین سے نوازا جا رہا ہے، خطاب امیر المومنین کا دیا جا رہا ہے، ہاں یہ تیرے باپ سے ملتا ہے، تیرے باپ کا ہی بیٹا ہے۔ ٹھیک، اس کے بعد دوسرا گواہ کھڑا ہوا، تاریخ نے اس کا نام ثبت کیا، ابو مریم سلولی، خمار ہے، مکے میں شراب بیچا کرتا تھا اور یہ یمن اور طائف میں بھی رہ چکا ہے، یہ شراب بنا کے شراب بیچتا تھا، معاویہ کے دوستوں میں شامل ہو گیا۔ وہ کھڑا ہوا، خدا گواہ نہ جسارت ہے نہ اس منبر کی قداست اس کا موقع دیتی ہے کہ میں اس ملعون کے جملوں کو جو تاریخ نے نقل کیا اور مسلمانوں کے میں کیسے عرض کروں خدا کی قسم کہ اس حد تک بھی شرم اسلام میں نہ رہ گئی، اتنی حیا بھی نہ رہ گئی کہ تمام منو ان واقعات جو کچھ ماں بین سمیہ اور ابو سفیان واقع ہوئے تھے، یہ ملعون اسی دربار میں اس زیاد کے سامنے اس کی ماں سمیہ کی ساری بد کرداری کی گواہی دے رہا ہے کہ یہ کیسے ملے، کہاں ملے، کن حالات میں ملے۔ افسوس، اللہ اکبر، مسلمانوں ذرا حق سے کام لو۔ اے عالم اسلام، تجھے شرافت اگر چاہیے، اگر تجھے عزت چاہیے تو نہ وہ دربار امیہ میں ملے گی نہ تجھے دربار ابو سفیان میں، اگر شرافت چاہیے تو در حسین پہ آنا پڑے گا۔ خلیفہ اور نعوذ باللہ امیر المومنین، اس کے دربار میں ایسی نازیبا حرکتیں وجود میں آ رہی ہیں اللہ کی مسجد میں۔ اور فقط اتنا نہیں، اس کے بعد گواہی مکمل ہو گئی کہ یہ کس سن میں کہاں پیدا ہوئے، کس طرح سے وجود میں آئے، سند تنظیم کی گئی، جانتے ہیں، ایک سند لکھی گئی اور سند کے نیچے آخر میں خط میں لکھا گیا کہ آج کے بعد حکمران اسلامی کو پائبند کیا جاتا ہے کہ خبردار زیاد کو اس کے پہلے والے باپ سے یاد نہ کرے بلکہ اس کو اب کے باپ سے یاد کرے۔ المومنین عائشہ نے کبھی ان کو زیاد بن ابو سفیان نہیں کہا، ہمیشہ جب بھی خط لکھا زیاد ابن ابی لکھا۔ امام حسن نے جب بھی اس
کو خطاب کیا زیاد بن عبید لکھا اور کسی نے زیاد بن امی لکھا، اس میں ہمیشہ خطاب آپ کا تھا زیاد بن عبید. کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر کا قول یاد تھا فراش. خدا کی قسم یہ وہ ہے عصمت کا اور امامت کا راستہ، وہ ہے جو رسول اسلام نے خط کھینچا ہے، قیامت تک یہ اس پہ چلتے رہیں گے. سند تنظیم کر کے بھیج دی گئی، عالم اسلام میں متفرق ہو گئی. اب کسی میں جرأت نہیں ہے جو اس کے مقابلے میں کوئی حرکت کر سکے. ہاں عزیزو، اس سند کے بعد اب ایک چھوٹا سا نتیجہ نکالو اور مکمل کر لو اپنی تحلیل کو کہ اگر امام حسین علیہ السلام، تم بتاؤ شیعو، تم بتاؤ اہل سنت، تم بتاؤ بریلویو، تم بتاؤ، میں خدا کی قسم ہاتھ جوڑ کر اپنے مسلمانوں کے ہر فرقے سے پوچھتا ہوں کہ اگر حسین نے مدینہ نہ چھوڑا ہوتا، کربلا نہ بسائی ہوتی، یہ انقلاب نہ برپا کیا ہوتا، تو انصاف سے بتاؤ اے عالمان اسلام، اے محققان اسلام، اے بریلوی، جتنے دیوبندی وہابی شیعہ سنی اپنی مسجدوں میں جو تم نمازیں پڑھتے ہو، مجھے یہ بتاؤ اگر تمہارے حسین نے یہ انقلاب برپا نہ کیا ہوتا تو ان مسجدوں میں کیا ہو رہا ہوتا؟ کسی مذہب کی مسجد ایسی نہیں. جملہ سن لیجئے، نہ جذباتی ہے، نہ ولولہ ہے، نہ اس میں جذبات ہیں. اسلام میں کسی مذہب کی ایسی مسجد نہیں ہے کہ جس کی اینٹ کے اوپر لبیک یا حسین نہ لکھا ہو. اسلام کی ایک بھی مسجد ایسی نہیں ہے کہ جس کے تقدس کا محافظ حسین نہ ہو. اسلام کی ایک بھی مسجد ایسی نہیں کہ جس کے وقار کا بانی اور اس کی عظمتوں کا محافظ حسین اور کاروان حسین نہ ہو. جب تک قیامت تک یہ مسجدیں باقی رہیں گی، قیامت تک چاہے جس مسلک کی مسجد ہو، چاہے جس مذہب کی مسجد ہو، یہ اللہ کا گھر ہے. خدا کی قسم قیامت تک یہ مسجد حسین کے احسان تلے دبی رہیں گی. سمجھ میں آیا مقصد سید الشہداء؟ بات مکمل کر دی میں نے اپنی. مقصد حسین اگر ایک تاریخ اسلام کے ایک دن کا بھی اگر آپ حساب کریں گے نا تو ہر